زبان میں پولیتھیسموس کا لفظ سے یہ ماخوذ ہے اور اس کا مطلب ہے ایک سے زائد خداؤں کی عبادت کرنا۔ پولیتھیزم کیا ہے؟ سادہ سے جملے میں کہا جا سکتا ہے کہ ایک سے زائد خدا یعنی آلیہ گاڈ کا قائل ہونا۔ اگر زیادہ عمق میں جایا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ لفظ خدا کی ایک یا ایک سے زیادہ یعنی متعدد تعریفات میں سے ایک سے زائد خداؤں یعنن گاڈ کا قائل ہونا، خواہ ان خداؤں کو مذکر مانا جائے یا مؤنث، یعنی کہ گاڈ جس کا ترجمہ خدا اور گاڈس بعض لوگ سے ترجمہ خدائن کر دیتے ہیں، بہرحال تو گاڈس کا ہے لفظ ہے، میں اس سے ثبوت دوں گا، ٹھیک ہے، تو کر دیتے ہیں۔ لفظ خدا کا تاریخ میں آپ نے تھوڑا سا بیچ میں یہ کر دیا تو وہ پرابلم ہو جاتی ہے نا لائن میں خدا۔ ایک سے زائد خداؤں کا قائل ہونا، خواہ ان خداؤں کو مذکر مانا جائے یا مؤنث۔ یہاں یاد رکھنا چاہیے کہ باری تعالیٰ یا موجود اعظم سپریم بینگ کا تصور مونوتھیزم کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مونوتھیزم کا کوئی مذہب باری تعالیٰ کا قائل نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پولیتھیزم کا کوئی مذہب باری تعالیٰ کا قائل ہو۔ اب پولیتھیزم کی اقسام بہت ساری اس میں تو ہم کچھ اقسام کو آج ڈسکس کریں گے، یہی آج کا موضوع ہے۔ ہارڈ پولیتھیزم، اس کو مذہب تعدد آلیہ ثقیل، اس میں ایک سے زائد آلیہ یعنی گاڈ مانے جاتے ہیں اور ہر خدا دوسرے سے الگ یا جدا ہوتا ہے، کوئی خدا دوسرے سے مل کر نہیں ہوتا۔ اس مذہب کا اثر لاطینی مذہب اور یونانی مذہب پر تھا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک خدا باقی تمام خداؤں کا خالق یعنی کریٹر بھی ہو۔ سافٹ پولیتھیزم، یہ مذہب تعدد آلیہ خفیف کہہ سکتے ہیں اس کو، یعنی اس مذہب میں ایک باری تعالیٰ مانا جاتا ہے، بڑا خدا مانا جاتا ہے جو آپ کہہ لیں جو مختلف خداؤں کی صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ ہندو مذہب میں اس مذہب کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ قدیم مصری مذہب یعنی اینشینٹ ایجپشین ریلیجن میں بھی اس کا اثر کافی تھا۔ یہاں اس کا اشارہ کر دینا چاہیے کہ مونوتھیزم کے بعد مذاہب مطلب انکلوسیو مونوتھیزم یعنی داخلی وحدت الہ اور موڈلسٹک مونوکریانزم، اب اس کا میرے پاس اردو ترجمہ نہیں مل سکا، اور سموتھیزم اس کے کافی قریب ہیں، لیکن یہ کہ تفرق غالباً اس پر ابھی کھل کر بحث نہیں ہوئی ہے، حالانکہ اس پر اشد ضرورت ہے کہ بحث ہو۔ بہرحال یہ بحث خارج الموضوع ہے کیونکہ یہ پولیتھیزم کے نہیں بلکہ مونوتھیزم کے مذاہب ہیں، مگر وہ مذاہب ہیں جو پولیتھیزم کے کسی مذہب سے بہت ہی قریب ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک مذہب ہے پولیتھیزم کا، بڑا مشہور مذہب ہے مونولیٹری یا مونولاتریہ جسے کہہ سکتے ہیں آپ۔ اس مذہب کو وحدت العبادہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس مذہب میں ایک سے زائد خداؤں 2، 3، 4، 5 وغیرہ کی عبادت کی نہیں کی جاتی، بلکہ صرف ایک خدا کی عبادت کی جاتی ہے، مگر ایک سے زائد خداؤں کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ یعنی مونولیٹری کہتا ہے کہ ایک سے زیادہ خدا ہیں، 4، 5، 10 جتنے بھی آپ چاہیں آپ خدا مان لیں، لیکن عبادت ان میں سے صرف آپ کس کی کریں گے؟ ایک کی کریں گے، باقی کو آپ ایکسپٹ کریں گے کہ ہاں وہ خدا ہیں، مگر آپ ان کی عبادت بالکل نہیں کریں گے۔ اب اس کی 2 مثالیں ہیں، میرا موضوع مثالوں پہ اتنا نہیں ہے لیکن یہاں بڑی اچھی مثال مل گئی ہے، وشنو مت یا شیوا مت۔ ہندوستان میں 2 ہندو فرقے ہیں، ہندو مذہب میں تو بے تحاشا فرق ہیں، لیکن وشنو مت والے یعنی شیوا کی عبادت نہیں کرتے، یعنی کہ نہ تو اس کو پرے کرتے ہیں نہ اسے عبادت کرتے ہیں، ہاں پریز کر سکتے ہیں، مدح کر سکتے ہیں، تعریف کر سکتے ہیں۔ تو وشنو مت، اور یہی جواب میں جو شیوا مت والے ہیں وہ وشنو کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی جو شیوا ہے یا شیو ہے اس کے ساتھ جو سلوک وشنو مت والے کرتے ہیں وہی شیو مت والے جو ہیں وہ وشنو کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ نے یہ دیکھا کہ اس عبادت میں ورشپ تو اس کی کر سکتے ہیں، مگر اس کی کیا کہتے ہیں ایک ہی خدا کی ورشپ کریں گے اور دوسرے کی وہ بالکل ورشپ نہیں کریں گے، لیکن اس کو مانیں گے کہ وہ ایک خدا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح وہ بہت سارے خداؤں کے قائل ہو سکتے ہیں، اور اس کی کیا کہتے ہیں ایک ڈیفینیشن یہ ہے جو میں انگلش میں دینا چاہوں گا، ٹو ورشپ ون گاڈ ایز سپریم گاڈ وائل ایکسپٹنگ ادر گاڈ بٹ ناٹ ورشپنگ دیم۔ اچھا، یہاں سپریم کے لفظ سے مغالطہ نہیں ہونا چاہیے، یہ مذاہب ابراہیمیہ یعنی ابراہمک ریلیجنس کے سپریم بینگ کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ چھوٹے خداؤں سے بڑا خدا مراد ہے جو سپریم بینگ ہو بھی سکتا ہے اور سپریم بینگ نہیں بھی ہو سکتا۔ اچھا جی، اب اس کے بعد ایک بہت ہی پیچیدہ سا مذہب ہے کیتھینوتھزم، اس کو کہتے ہیں کیسیونیا۔ یہ تعدد الہ کا عقیدہ ہے، بوقت واحد ایک کی عبادت ہوگی۔ اب اس کو یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ایک سے زائد خداؤں کو ماننا، لیکن ایک خاص وقت میں کسی کو سب سے بڑا خدا یا واحد خدا قرار دے کر اس کی عبادت کرنا۔ تو نوٹ کر لیں، ایک سے زیادہ خدا کو ماننا، 2، 4، 6، 7 کوئی بھی عدد لے لیں،
عدد جسے ہم فطری عدد نیچرل نمبر کہتے ہیں. لیکن ایک وقت میں وہ کہیں گے بھائی کہ یو آر دا گریٹسٹ گاڈ اور یو آر دی اونلی گاڈ. پھر دوسرے کے بعد جب وقت بدل جائے گا تو دوسرے سے کہیں گے یو آر دی اونلی گاڈ اور یو آر دا گریٹسٹ گاڈ. اچھا جی, اس پہ کسی نے تھوڑا سا اس کا مذاق اڑایا تھا کہ کوئی کیا کہتے ہیں محبوب ایک عاشق ہے جس کے محبوبات ایک سے زیادہ ہیں, تو وہ ہر محبوب اپنے محبوب سے جب ملتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ کیا کہتے ہیں یو آر مائی اونلی لو, حالانکہ اس کے بہت سارے لفظ ہیں. تو دیٹ مین کہ یہ اس کا مذاق اڑایا تھا, اس کا کسی انگریز نے بہت اچھا مذاق اڑایا تھا. لیکن یہ مذہب جو ہے قدیم مصری مذہب میں اس کے اثرات ہیں, وید میں بھی اس کے اثرات ہیں, اور بھی جگہ اس کے اثرات ہیں. کسی نے اس کی مثال دی ہے کہ یہ میں نے پڑھ دیتا ہوں کہ ایک عاشق کے کئی محبوبات ہوں اور وہ عاشق محبوبات میں سے جس سے ملاقات کرے یہ کہے کہ مجھے تم سے سب سے زیادہ حب ہے. غالب کا یہ مصرع ہے, ہوں عاشق ہے معشوق فریبی میرا کام. یہ خدا فریبی کی ایک مثال ہے. اس کے بعد ایک مذہب آتا ہے ہینوتھزم, ہینوسیا. اس مذہب میں ایک خدا کی عبادت کی جاتی ہے لیکن دیگر خداؤں کا انکار نہیں کیا جاتا. اب ذرا مونولیٹری اور ہینوتھزم میں فرق دیکھیے. ہینوتھزم کہتا ہے کہ ایک سے زیادہ خدا ہیں مگر عبادت کس کی جائے گی, اونلی ون آف دیم. کیتھولزم کہتا ہے کہ ایک وقت میں ایک کی کر لیجیے, دوسرے وقت میں دوسری کر لیجیے. شرط یہ لگاتا ہے کہ جب آپ ایک کی کر رہے ہو کہ یو آر دی اونلی گاڈ اور یو آر دا سپریم گاڈ. جبکہ یہ جو ہینوتھزم ہے وہ کہتا ہے کہ ایک خدا کی تو عبادت کی جائے مگر باقیوں کا انکار نہ کیا جائے. بڑا یہ فلح القسم کا مذہب ہے. اچھا, مونولیٹری اور ہینوتھزم میں فرق ہے کہ مونولیٹری میں ایک سے زائد خداؤں کا کھل کر اقرار کیا جاتا ہے مگر ان کی عبادت نہیں کی جاتی. ہینوتھزم میں ایک سے زائد خداؤں کی عبادت کی ایک خدا کی عبادت کی جاتی ہے لیکن دیگر خداؤں کا انکار نہیں کیا جاتا. یہ بہت باریک فرق ہے, یعنی اقرار کرنا اور انکار نہ کرنا. البتہ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر کسی ہستی یا شخصیت کو خدا نہیں مانا جاتا لیکن خداؤں یا خدا کی طرح اس کو مانا جاتا ہے یا اس کے مطابق مانا جاتا ہے تو اس کو بھی ہم مونولیٹری میں داخل کر سکتے ہیں, اور یہ بڑا اہم نقطہ ہے. اب ایک مذہب ہے اتحادی عالیہ. اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہے, وید میں یہ کافی چیزیں موجود ہوتی ہیں. اس وقت افسوس کے بعد وید نہیں تھی ورنہ میں اسے کافی مثالیں دیتا. اتحادی عالیہ الائڈ گاڈ. اس مذہب عجیب سا ہے, یہ کئی خداؤں کو مانتا ہے لیکن ان میں سے دو خداؤں کو ملا کر ایک کر لیتا ہے. اب ان کو واحد خدا نہیں کہتا بلکہ متحد خدا قرار دیتا ہے. اب قدیم مصری مذہب میں اس کی مثال ایمن اور را کو ملا کر, ایک ان کا خدا ایمن تھا اور ایک را تھا, را الف عین را, تو ان کو ملا کر ایمن را بنا دیا. یہ ایمن را بنا. اتحاد کی کیفیات کا ہمیں علم نہیں ہے کہ وہ اتحاد میں کس طرح مانتے تھے. کیا دونوں کی ذاتیں متحد ہو گئیں, کیا ایک دوسرے سے متصل ہو گئیں, کیا ان میں کس قسم کا اتحاد ہوا, یہ انہوں نے اس کو بیان نہیں کیا. ہمارا خیال ہے کہ کیفیات اتحاد پر ان کے ماننے والوں نے تفصیلی بحث نہیں کی ہوگی. یہ مذہب کیتھولزم میں بھی ہو سکتا ہے اور مونولیٹری میں بھی داخل ہو سکتا ہے. وید اور اس کے اندر اور اس کا کافی اثرات موجود ہیں. اچھا جی, اب ایک مذہب ہے آٹوتھزم. آٹوتھزم یعنی کیا, اتونیا. یہ مذہب کہتا ہے کہ ہر شخص یا ہر روح شخص جو ہے خدا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. ہر انسان کی روح ایک خدا بننے کی صلاحیت رکھتی ہے. اب وہ یہ کہتا ہے کہ آپ چاہیں تو اپنی روح کو اتنا ڈیولپ کر لیں کہ وہ ایک خدا بن جائے. جین مذہب اس کی مثال ہے. ہاں, یہ مذہب میں اکثر یہ لوگ کوئی خالق نہیں مانتے, یعنی کہ دیر نو کریٹر گاڈ. تو ہمارے وہاں خدا کا تصور میں جو کریٹر ہے وہ وہاں پر موجود نہیں ہے, یعنی اومنیفک نہیں ہے. اس کے بعد ایک مذہب ہے پینتھزم. ذرا یاد رکھیے گا, پینتھزم کا مطلب بڑا عجیب سا ہے, اور یہ ایسا مذہب ہے کہ جو ایتھزم میں بھی داخل ہو سکتا ہے, مونوتھزم میں بھی داخل ہو سکتا ہے اور پالیتھزم میں بھی, یعنی کہ تھزم ایتھزم ہر جگہ اس کو آپ فٹ کر سکتے ہیں. یہ مذہب کہتا ہے کہ خدا عالم ہے اور عالم خدا ہے. اب جب آپ نے خدا عالم کہہ دیا اور عالم خدا کہہ دیا تو اب یہ ایتھزم میں بھی ان کو تو کوئی خدا سے اختلاف ہے, دنیا سے تو اختلاف نہیں, اب آپ اسی کو خدا کہہ رہے ہیں. یہ مذہب حد درجے پیچیدہ ہے. اس مذہب کو ایتھزم اور تھزم دونوں میں داخل کیا جا سکتا ہے. اگر تھزم میں داخل کیا جائے تو مونوتھزم میں بھی داخل کیا جا سکتا ہے اور پالیتھزم میں بھی داخل کیا جا سکتا ہے. اب اس سے ملتا جلتا مذہب ہے پینتھزم یا پینتھزم بھی بعض لوگ کہتے ہیں. یہ مذہب پینتھزم سے ملتا ہوا ہے لیکن اس میں اصل میں اس کی اسپیلنگ ہے PANE, اس میں PAN, یہ ذرا فرق ہے. تو پینتھزم میں کیا ہوتا ہے کہ یہ عالم کو خدا کا جز یا پارٹ یا کمپوننٹ مانتے ہیں, لیکن یہ مذہب تھزم کا مذہب ہے. البتہ پالیتھزم میں بھی یہ داخل کیا جا سکتا ہے اور کیا کہتے ہیں مونوتھزم میں, کیونکہ ہم جب پالیتھزم پر بات کر رہے ہیں تو ہم اس کو اس میں داخل مانیں گے. تثنویہ یعنی کہ ڈیوتھزم, اس میں دو خداؤں کا قائل ہونا پڑتا ہے اور اس کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے بائیتھزم ہے یا بیسیا ہے. اس میں دو خداؤں کو مانا جاتا ہے جو طاقت و قوت میں برابر ہوتے ہیں, تقریباً برابر ہوتے ہیں, لیکن ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہو سکتے. ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ایک مذکر ہو یعنی گاڈ ہو اور دوسرا گاڈیس ہو, یہ پاسبل ہے. اس کے مقابلے میں
ڈیتھزم ایک مذہب ہے، اس میں بھی دو خداؤں کا ہی عقیدہ رکھا جاتا ہے، ایک دوسرے کے مخالف ہوں لیکن ان میں مخالفت ہوتی ہے، یعنی ایک کہتا ہے کہ بھائی ایکس ہے تو دوسرا اپوزٹ ہے اس کا وائی، ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، زوراٹرینزم میں بھی اس مذہب کا اس میں داخل ہے کہ خیر کا خدا وہ مانتے تھے اور دوسرا شر کا یعنی ایول کا خدا مانتے تھے۔ خیر کے خدا کے لیے وہ یزدان یا اہورا مزدا کے الفاظ استعمال کرتے تھے اور شر کے خدا کے لیے اہرمین یا انغرا مینو کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ یہ مذہب مونولیٹری کے ایک مثال ہے، اگرچہ زوراٹرینزم میں اہرمن کے لیے خدا کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، مگر اہرمن شر کا خدا ہے جیسا کہ اس مذہب سے داخل ہے۔ تمام وہ صفات وہ خدائی کی مانتے ہیں اہرمن کو، صرف وہ کہتے ہیں شر پیدا کیا ہے اس نے خیر پیدا نہیں کی ہے، صرف وہ خدا کو لفظ نہیں کہتے ہیں، باقی وہ کریٹر ہے، وہ ایٹرنل ہے، جو کچھ وہ آپ کہہ سکتے ہیں نا اس کو کہیں۔ بہرحال یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا اہرمن کو ایٹرنل نہیں بھی مانتے۔ اچھا جی، مونارکیل پولیتھزم یہ بھی ایک مذہب ہے۔ اس مذہب میں خدا اور خداؤں کو بادشاہی نظام کی پر قیاس کیا گیا ہے، یعنی ایک بادشاہ خدا ہے، دوسرا وزیر، ایک خدا جو ہے بادشاہ ہے اور ایک جو ہے نا خدا وزیر ہے اور ایک خدا ملکہ ہے اور ایک خدا شہزادی ہے، ایک سپہ سالار ہے، ایک گورنر ہے، اس طرح ان کے وہ نظام ہے پورے خداؤں کا۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ یہ بھی ہے ڈینائنگ آف کریٹر، منکر خالق۔ یہ وہ مذہب ہے جو باری تعالیٰ کا کھل کر انکار کرتا ہے۔ اس مذہب میں یا تو عالم قدیم ہوتا ہے یا یعنی عالم باری تعالیٰ کا انکار کرنے کا مطلب نہیں خدا کا انکار کر رہا ہے، کریٹر کا انکار کر رہا ہے۔ تو اب جب وہ کریٹر کا انکار کرتا ہے نا تو یہ تو کہتا ہے کہ عالم ایٹرنل ہے، قدیم ہے، یا پھر وہ کہتا ہے کہ عالم اور خدا دونوں ہی حادث ہیں، کوئی قدیم نہیں ہے، خود بخود عالم پیدا ہو گیا، خدا بھی خود بخود پیدا ہو گیا، ان کا یہ نظریہ ہوتا ہے۔ اب کچھ ان مذاہب کا ذکر جو مونوتھزم اور پولیتھزم دونوں میں ہو سکتے ہیں لیکن عام طور پر مونوتھزم میں ہی ہوتے ہیں۔ کچھ مذاہب ایسے ہیں جو مونوتھزم میں بھی آ سکتے ہیں اور کس میں آ سکتے ہیں، پولیتھزم میں بھی آ سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ پولیتھزم میں ہوتے ہیں۔ ان میں مذہب تشبیہ یعنی اینتھروپومورفزم ہے۔ اس مذہب میں خدا انسان کی طرح ہے، خواہ ہمیشہ سے انسان کی طرح ہو یا بعد میں انسان بنا ہو۔ افسوس کے بعد مسلمانوں میں بھی یہ مذہب اس سے متاثر تھے، مقاتل ایک بہت بڑے مفسر ہیں لیکن وہ اسی عقیدے پہ تھے کہ تشبیہ یعنی کہ وہ خدا جو ہے کافی انسانوں سے ملتا جلتا ہے۔ زوتھزم، اب یہ خداؤں کو انسان کی بجائے حیوان کی صورت میں ماننا، یعنی وہ یہ کہتا ہے اس مذہب میں خدا کو حیوانات یعنی اینیملز کی صورت میں آنے کا عقیدہ رکھا جاتا ہے، خواہ یہ صورت خدا کی اپنی ہو یا اس نے بعد میں اختیار کی ہو۔ مثلا کچھوا زوس کے بارے میں ہے کہ وہ سعود کی صورت میں آیا تھا، اور اس کی کہانی یہ ہے کہ یوروپا ایک خاتون تھی، وہ زوس صاحب کو پسند آ گئی، زوس یونانی دیوتا ہے اور گاڈ کنگ آف گاڈ کہلاتا تھا، تو وہ ایک بیل کی صورت میں یعنی سعود کی صورت میں آیا اور ان خاتون کو لے کر چلا گیا۔ تو یہ یاد رکھیے۔ اس کے بعد ایک مذہب ہے، اسے ہائبرڈ مذہب کہہ دیجئے۔ اس مذہب میں خدا یا خداؤں کو انسان اور حیوان دونوں کے مابین فرق کیا جاتا ہے، یا یہ صورت اس کی ہمیشہ سے ہوگی یا پہلے سے ہوگی یا بعد میں اختیار کی ہوگی۔ اس کی ایک مثال ہے کہ سر عقاب کا اور دھڑ انسان کا۔ یہ ہورس مصری مذہب ہے، اور ہورس جو ان کا ایک دیوتا ہے بہت بڑا، کے ہورس کا بھی آگے بھی ذکر شاید کروں میں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا سر جو ہے عقاب کا ہے یعنی فیلکن ہے یا کچھ اور ورچل کہتے ہیں، اور جو بدن ہے وہ انسان کی طرح ہے۔ سیمی ہیومن، نصف انسانی، اس صورت میں ہوتا ہے کہ خدا کو انسان کی طرح مانتے ہیں اور حیوان کی نہ انسان کی طرح، مطلب خدا کو انسان کی طرح مانتے ہیں، حیوان کی طرح نہیں مانتے، مگر عام انسانوں سے مختلف مانتے ہیں، مگر مثلا 4 منہ کا خدا یا 4 ہاتھوں کا خدا۔ تو کرشنا کو 2 صورتیں مانتے ہیں، اس کے 4 ہاتھ، اور برہما کے 3 منہ اور 4 منہ، تو یہ مثال ہے۔ اب یہ سملیرٹی ود کریشن، اس مذہب میں خدا کو انسان اور حیوان کی طرح تو نہیں مانا جاتا مگر دیگر مخلوقات کی طرح مانا جاتا ہے، مثلا فرشتہ یا روح۔ آریہ سماج خدا کو روح کے مثل مانتے ہیں۔ اقبال کے وہاں بھی ایگو کا تصور پایا جاتا ہے کہ خدا کو ایگو سے وہ یا تشبیہ دیتے ہیں یا خود ایگو مانتے ہیں۔ بہرحال یہ مذہب جو ہے مونوتھزم کے بھی کچھ لوگ قائل ہیں، مگر میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ اب ہم ان مذاہب کا ذکر کر رہے ہیں جو مونوتھزم میں بھی کچھ لوگ اس کی طرف گئے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ پولیتھزم کے مذاہب ہیں۔ اچھا جی، اب ایک ٹنگ ٹوسٹر لفظ ہے آربو ریلیٹری۔ اب ہے تو یہ بڑا ٹیڑھا میڑا سا لفظ، اب یہ آربو سے لفظ یاد رکھیے گا، اس طرح کے کئی مذاہب آئیں گے اس سے ملتے جلتے۔ اس مذہب میں خدا کو پودوں کی صورت میں مانا جاتا ہے۔ اگر یہ سمجھ لیجئے کہ خدا انسان کی صورت میں، حیوان کی صورت میں، اب بہت سارے خدا ہوں، ایک خدا ہو، کوئی ایک پیڑ کو خدا مان رہا ہے، کوئی دوسرے پیڑ کو، وہ اب تک کہتے ہیں کہ خدا جو ہے کبھی انسان کی صورت میں آ سکتا ہے تو پیڑ کی صورت میں بھی آ سکتا ہے۔ اچھا جی،
सिंक्रेटिज्म एक मजहब है, सुलह कुल है। इसमें ये होता है कि ये पॉलिथिज्म के 2 3 4 मज़ाहिब ना इनके असरात मुश्तरका तौर पे आते हैं, और ज़्यादातर यही इंडिया में और मिस्र में और यूनान में पाया जाता है। ये तो हमने जो क्लासिफिकेशन की हैं, इसको जब हम असर देखते हैं तो एक मजहब बाद दफ़ा यूनानी मजहब जो है या लातीनी मजहब जो है, ये एक से ज़्यादा मज़ाहिब की क्लासिफिकेशन के अंदर आ जाता है, ये भी रखिएगा ध्यान में। पॉलीथिज्म, अब यहाँ पर पॉलीथिज्म में है कि खुदा को किसी के कहने पे आप 2 3 खुदा ना माने, बल्कि अपनी अकल की बुनियाद पर कहें कि खुदा एक से ज़्यादा होते हैं या खुदा 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि भाई खैर का खुदा शर नहीं बना सकता, शर का खुदा खैर नहीं बना सकता, अब खैर का खालिक है, ये कोई अकली दलील दे देते हैं। लेकिन एक बात और है कि इसी उन्वान या इसी टर्म के तहत एक और मजहब भी पाया जाता है, और वो ये है कि एक पैंथियन है, एक ग्रुप ऑफ खुदाओं ने अकॉर्डिंग टू देम दुनिया बनाई है और बाद में लाताल्लुक हो गए। दुनिया बनाई मिलकर 4-5 खुदाओं ने या खुदाइनों ने, गॉड एंड गॉडेसेस ने। मैं देवता का लफ्ज़ कभी इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, जिक्र करूंगा इसका। अच्छा जी, इसमें यह है कि ये कहते हैं कि एक दफ़ा दुनिया बना दी उन्होंने मिलजुल कर और उसके बाद वो लाताल्लुक हो गया, अब दुनिया चली जा रही है चली जा रही है। अब ये वो मजहब है जो एथिज्म वालों एक्सेप्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा कि पॉलिथिज्म और एथिज्म ये आपस में कभी कभार साथ चलते हैं, और मेरा ज़ाती ख्याल ये भी है कि जब दज्जाल आएगा तो फिर ये दोनों फिर एक साथ हो जाएंगे, मेरा ज़ाती राय है। अच्छा, आइडोलेटरी आम सी बात है, असनाम परस्ती यानी मुतअद्दिद खुदाओं के मुजस्समात बनाकर उनकी इबादत की जाती है, कभी उन मुजस्समात को ही खुदा करार दे दिया जाता है। तो अच्छा, पिक्चरिज्म है, इसके अंदर मुजस्समात के यानी जिसे हम आइडल्स कहते हैं उनको चेंज करके पिक्चर्स ले आते हैं, बात वही है। एस्ट्रोलेटरी है, मशहूर है, सितारों का वो मानना है कि सितारे भी कुछ खुदाई सिफात रखते हैं या उनकी इबादत की जाती है, वो भी खुदा है एक तरह के। मजे की बात यह है कि अकबर बादशाह के दौर में सूरज की इबादत की जाती थी, हालांकि वो मोनोथिज्म का कायल था बज़ाहिर, मगर सूरज की वो ऐसी इबादत करता था, बाद में तोजी करता था मैं इज्जत कर रहा हूँ, पहले वो सूरज की इबादत ही करते थे। तो याद रखिएगा कि कहीं कहीं ऐसा भी होता है। अच्छा, एनिमिज्म एक मजहब है, ये अकीदा अरवाह के बारे में है कि भाई अरवाह आपकी हाजात भी पूरी कर सकती हैं, सब कुछ आपकी मदद कर सकती है, उनकी इबादत भी की जा सकती है। और ये भी है कि मोनोथिज्म में भी ये मजहब चल सकता है और पॉलिथिज्म में भी। तो मैं पॉलिथिज्म में डिस्कस कर रहा हूँ तो फिर इसका ये भी जिक्र कर दूँ कि अरवाह को ये बड़ी पावर देते हैं, और उनका ये अकीदा है कि ये जो अरवाह है हर चीज़ के अंदर है। पत्थर की भी रूह होती है, यानी मोबाइल है तो इसकी भी रूह होगी, इंसान है तो उसकी भी, जहाज है तो उसकी भी, और बड़ी पावरफुल होती हैं ये अरवाह जो। नेचुरलिज्म, इसमें यह है कि देखिए वो कहते हैं दुनिया के जो मुख्तलिफ मज़ाहिर फितरत है ना, ये खुद ब खुद है नहीं, हर फेनोमेनन का एक खुदा है। बारिश का एक है, और क्या कहते हैं आग लग गई तो इसका अलग है, तबाही का अलग है, तूफान का अलग है, बहार का अलग है, मौसम का खिता का अलग है वगैरह। अच्छा, नेचुरलिज्म के नाम से एक और मजहब भी मोनोथिज्म में भी पाया जाता है। बयान करते हैं कि सर सैयद साहब का यही मजहब था, और वो क्या था, वो पॉलिथिज्म में नहीं था लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट है, उन्वान एक ही है, टर्म एक ही है। वो ये कहते हैं कि भाई मौजूदात मुहाल है। अब इससे वो जितनी कुरान हदीस में मौजूदात का जिक्र है वो उसका रद्द करते हैं, मगर यहाँ पर हमने वो मतलब नहीं दिया। मौजूदात का मतलब ये है कि जो नॉर्मल चीज़ रूटीन से खर्च आदत, यानी कि जो नॉर्मल रूटीन है, बगैर बाप के हजरत ईसा पैदा हो गए सर तो ये नहीं मानेंगे बहरहाल, लेकिन ये मोनोथिज्म के अंदर आएगा। मैंने सिर्फ इस वजह से क्लियरफाई किया कि मोनोथिज्म के और पॉलिथिज्म में जो ये मजहब है ना, इस टर्म से मुगालते पैदा होते हैं। जहाँ जहाँ मुगालते होते हैं ना, तो एक टर्म 2-3 बानों में इस्तेमाल हो तो बड़े प्रॉब्लम होता है। ट्राइथिज्म, 3 खुदाओं को मानना। अच्छा, इन तीनों को तबीयत यानी नेचर का एक माना जाता है, लेकिन कॉमन नेचर को ना पर से सबसिस्टेंस एसेंस नहीं माना जाता, यानी कायम बेनफ्स ही ज़ात नहीं मानी जाती है, वरना वो ट्रिनिटी हो जाए। ट्रिनिटी मोनोथिज्म के अंदर मैं कभी डिस्कस करूंगा अगर मौका मिला। तो ये क्या कहते हैं, इसमें एब्स्ट्रैक्शन यानी इंतज़ाम माना जाता है। इसके अंदर जो कॉमन नेचर है 3 खुदाओं का, वो क्या माना जाता है, वो एक एब्स्ट्रैक्शन इंतज़ाम फर्जी चीज़ तकरीबन समझ लें। इसकी एक मिसाल कॉडाइज्म है, और कॉडाइज्म जो है ना ये वियतनाम में बना था। अब यहाँ पर मैं वियतनाम के बारे में एक बात बता दूं कि आपने बहुत जगह देखा होगा एक आँख बनी होती है, और हमारे उलमा में कहते हैं कि दज्जाल की आँख है। ये वाला मजहब है। ये जो मजहब है वियतनाम में बना था, उनका निशान ही जो है ना एक आँख है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो है ना उसी से मुतासिर लोग हैं। अच्छा, पायरोलेटरी है, अब ये आतश परस्त मजहब है। ये कहता है कि भाई आग जो है ना इसकी आप इबादत करें, क्योंकि आग बड़ी अहम चीज़ है, और ये तो आतश परस्त जो है, लेकिन बेसिकली इसकी तौजीहात भी लोग मुख्तलिफ करते हैं, लेकिन हमने इसकी वही तौजीह लेनी है जो कि पॉलिथिज्म के अंदर पाई जाती है। अच्छा, इन लोगों का एक शोधा बड़ा मजेदार होता है, ये आग पर चलते हैं।
آپ ان کو نقصان بظاہر نہیں پہنچاتے، اور یہ ان کا دعویٰ ہے کہ بھئی یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا رہی. اچھا جی، اینتھروپوپیتھزم ایک مذہب ہے، تھوڑا سا لفظ ہے. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ خداؤں کو یہ مختلف جذبات انسانیہ سے متصف کرتے ہیں. غم ہو رہا ہے، دکھ ہو رہا ہے وغیرہ، یا اس کو تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ انسانی جذبات جو ہے نا یہ خداؤں کو وہ کر دیتے ہیں. تو یہاں پر اب دیکھیں، اب ہم کچھ ایسے مذاہب کا ذکر کریں گے جو دونوں میں آ تو سکتے ہیں مگر یہ زیادہ نیوٹرل ہیں، لیکن ہیں یہ کیا کہتے ہیں اسی طرح کے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آئسولیٹڈ ملٹی میکر، یہ میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ اب یہ ذکر ہو چکا ہے کہ ان کا یہ ایک ٹرم اور ہے کہ بہت سارے پینتھن ہے خدا کا، اور انہوں نے کیا کہتے ہیں عالم بنایا ہے اور لا تعلق ہو گیا. اچھا جی، اس کے بعد ہے ایک مذہب ڈائیتھزم یا مائسوتھزم. اس مذہب میں کیا ہوتا ہے کہ خدا کو خیر ہی نہیں مانتے، یا کہتے ہیں کچھ خدا کم شر ہے. یعنی یا تو وہ ایک خدا کے اگر مونوتھزم میں آ جائے گا تو کہیں گے خدا ایک ہی ہے مگر ہے شر خیر نہیں ہے، شر محض کہہ دیں گے جو اس کے وہ ہوں گے. اور کچھ کہیں گے اس میں کہ نہیں بھائی دو چار خدا ہیں اور سب کے سب شر ہیں. ایک ہے ڈستھزم، یہ کہتا ہے کہ خدا ایک ہوں یا آپ ایک سے زیادہ مانیں، لیکن نہ وہ مکمل خیر ہے نہ وہ مکمل شر ہے، درمیانے، کبھی خیر ہو جاتے ہیں کبھی شر ہو جاتے ہیں. یہ سمجھ لیں. آربولیٹری، اچھا وہ آربوریلیٹری اور آربولیٹری میں فرق دیکھیے گا. اس کے اندر کیا ہے تو یہ بظاہر پولیتھزم کا مذہب، لیکن مونوتھزم میں بھی بات قائل ہے اس کے. اس میں یہ ہے کہ یہ نان بریڈ، اس کو یہ خدا مانتے ہیں. یہ بہت ہی زیادہ بظاہر میٹرسٹک لگتا ہے. اب یہ پتیری ہے یا خمیری ہے، ہم یہاں تو پتیری بولتے ہیں، ہم تو خمیری پتیری بولتے ہیں، صحیح لفظ ہے. پتیری ہے یا خمیری ہے یا دونوں ایسے آٹے سے بنائے جو مل کر بنائے، یہ الگ ہی موضوع ہے، مگر یہ بریڈ ورشپنگ ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک مذہب پایا جاتا ہے. اچھا جی، اب اس کے بعد ایک ہے یوہیمیرزم. اب اس کا مطلب ہے کہ انسانوں کو خدا قرار دینا، خواہ وہ تاریخی ہوں خواہ وہ غیر تاریخی ہوں. ڈیفیکیشن یہ بھی ایک مذہب ہے. اس میں انسان، حیوان، شجر کو خدا بنا لیا جاتا ہے یا خدا کی صفات اس میں ڈال دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. وینریشن یہ اولیاء پرستی ہے، یعنی مقربان الہی کو پرستش کی جائے. اچھا جی، اب ایک بڑا اہم مذہب ہے مونزم. اب مونزم جو ہے نا یہ ہم لوگوں کو بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن یہ ایسا مذہب ہے جو پولیتھزم میں بھی چل سکتا ہے سر، اور کیا کہتے ہیں مونوتھزم میں بھی. یہ کہتے ہیں دنیا کی جو اصل ہے وہ ایک ہے، کریٹر ہے یا کوئی بھی اصل ہے، علت ہے، کاز ہے، اینی تھنگ جو بیسک چیز ہے وہ ایک ہی ہے، مگر وہ کبھی ایک خدا کی صورت میں آتی ہے تو مونوتھزم ہو جاتا ہے، اور اگر وہ کئی خدا کی صورت میں مانے تو وہ کیا ہو جاتا ہے پولیتھزم. تو مونازم جو ہے یہ کئی طرح سے انٹرپریٹ ہوتا ہے، تو ہم نے دونوں مثال پیش کر دی ہے. تو آپ نے یہ دیکھا ہے کہ میں نے ابھی تک ان کو کچھ ذکر کیا ہے. اب یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے ان تعریفات کو مسترد کر دیا ہے جو امتیازات یعنی ڈسٹنکشن قائم نہ رکھتے. یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ بعض تعریفات اگر آپ چیک کریں نا تو اس میں ہوتا ہے کہ ایک تعریف ایک ڈیفینیشن میں آ رہی ہے، وہی تعریف دوسرے میں، تو ہم نے چن کر تعریفات لی ہیں. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، یہ تو تقریباً کمپلیٹ ہوا ہے لیکن اب جو ہے کچھ باتیں بڑی اہم ہیں. ہو سکتا ہے یہ سوال کیا جائے کہ اس قسم کے مطالعے کا فائدہ کیا ہے. تو اس کا اہم فائدہ اسلام کی تبلیغ کو آسان کرنا ہے. اگر آپ مخاطب کے مذہب کو اچھی طرح جانیں گے اور اپنا معافی ضمیر احسن طریقے سے اس تک آپ کنوے کر سکیں گے، پہنچا سکیں گے. اس کے علاوہ قرآن و حدیث پر بعض اعتراضات یعنی آبجیکشن جو اینٹی اسلامک آبجیکشن میکرز کرتے ہیں، ان کا اصل سبب انہی اقسام سے لا علمی کی بنیاد پر ہوتا ہے، تو اس کا آپ جواب بھی دے سکتے ہیں. اب ہم